وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 63 تک. آج کے درس کا نمبر 1268 ہے. آج کا موضوع کیا ہم سب جہنم میں جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. اور از راہ طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے. اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. خدا نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 61. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا تو سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا. فسجدوا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. قال أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اس نے کہا کہ کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. اس نے کہا کہ دیکھو تو یہ شخص جس نے یہ وہ شخص ہے، هذا الذي كرمت، جسے تو نے مجھ پہ یعنی عزت دی ہے یا اس کا درجہ بڑھایا ہے. لئن اخرتنی الی یوم القیامت، اگر آپ نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی یعنی میری عمر بڑھا دی، لأحتنکن ذریتہ، تو میں اس کو تمام ذریت کو قابو میں کر لوں گا. الا قلیلا، لیکن ان میں سے، یعنی احتنکن کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑ دوں گا یا بےخونی کر دوں گا پوری نسل کی، اور بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. شیطان کا واقعہ ہے، اور میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو شیطانی رویہ ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے
پھر جو شیطانی رویہ اپنا لیتے ہیں، جو لوگ شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں اور شیطانی رویہ اپنا لیتے ہیں، ان کا انجام بھی بتایا ہے، ان سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، سارا ان کے یعنی شیطانی داؤ پیچ جو ہیں، جو جس طریقے سے وہ بہکاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ان آیات میں وضاحت ہے۔ یہ تقریباً 5 آیات ہیں، لیکن اس پہ یعنی اس میں جو مضمون ہے اس پر آپ غور کریں کہ اس میں ہمیں کہا کیا جا رہا ہے۔ ایک پہلی جو بات ہے، شیطان نے حکم الہی کے سامنے اپنی عقل چلائی تو وہ مردود ہو گیا۔ آج بھی ہم اپنی عقل کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ دین کی جو ہدایات ہیں، یعنی ساتھ ساتھ اب ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں نا، دیکھیں دین کے ہم پیروکار نہیں ہیں، دین کے ہم احکامات سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، پھر اگر عمل کرتے بھی ہیں اپنی مرضی سے پھر اس پر عمل کرتے ہیں ان تمام چیزوں پر۔ اور جو بنیادی ایک رویہ ہے کہ حکم کی اطاعت نہ کرنا، یہ ہماری عادت ثانیہ بن گئی ہے۔ بلکہ عادت ثانیہ کیا ہے؟ پہلی عادت ہے کہ حکم سمعنا و عصینا۔ یہ الفاظ گزشتہ مسلمانوں کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا ایک رویہ ایسا ہو گیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں، سمعنا و عصینا۔ آج ہمارا رویہ یہ ہے، سمعنا و عصینا، ہم سنتے تو ہیں لیکن ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ تھوڑا غور تو کریں اپنے رویوں پر، انفرادی طور پہ آپ اپنے رویوں کو دیکھیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، میاں ہے، اس کی بیوی ہے، تو وہ ان کو معلوم ہے، بیوی کو معلوم ہے کہ شوہر کا کیا مرتبہ ہے اسلام میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ انسان کو جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اب جو بیویاں ہیں وہ ناراض نہ ہو، لیکن ہماری ایک عقل ہے، تو شوہر کا مرتبہ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو فضیلت دی ہوئی ہے، لیکن بیگم کی تو اپنی مرضی ہوگی، اور وہ زن مرید جب تک نہ ہو تو وہ بیوی تو خوش بھی نہیں ہوتی۔ آپ تو میرا کوئی کہنا نہیں مانتے، آپ تو ایسے ہیں اور آپ ویسے ہیں، ساری عمر گلے شکووں میں بیگمات کی گزر جاتی ہے۔ شکر تو ہمارے انسان کا وتیرہ ہی نہیں ہے، اور بیگمات کے بارے میں تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور آپ کو ذرا اویئر ہو جانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی ایک گروہ سے گزرے تو ان سے کہا ہے کہ تم صدقہ زیادہ دیا کرو، کیونکہ تم میں سے میں مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ آگے پیچھے ہو یا جو بھی، لیکن مفہوم یہ ہے کہ عورتوں سے حضور نے کہا کہ تم صدقہ دیا کرو زیادہ سے زیادہ، کیونکہ تمہاری اکثریت کو میں دوزخ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو ان خواتین نے پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے؟ تو اس میں جو وجوہات بیان کی، تو ایک وجہ یہ بیان کہ تم شوہروں کی ناشکری ہو، وَتُكَفِّرْنَ الْعَشِيرَ، تم اپنے شوہروں کی ناشکری ہو۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے، خواتین کو سارے بس خوش نہیں ہونا، انہیں راضی نہیں ہونا۔ راضی تو انسان اپنے رب پہ بھی، رب کی عطا پہ بھی راضی نہیں ہے، وہ تو کیا خواتین اور کیا مرد، ہم سب ناشکرے لوگ ہیں۔ بہرحال تو وَتُكَفِّرْنَ الْعَشِيرَ، میں صرف ایک آپ کو اشارہ دے رہا ہوں۔ اب خاتون کو معلوم ہے کہ کیا حق ہے۔ اب یہ یعنی خواتین یہ حدیثیں سنتی ہیں، لیکن مجال ہے کہ وہ خاتون کہ وہ شوہر کی شکر گزار بن جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی ہیں قرآن میں۔ خیر، تو ویسے میں آپ کو ایک رویہ بیان کر رہا ہوں، انسان کا رویہ بیان کر رہا ہوں۔
کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے ہمیں سر جھکانا چاہیے. اس بات پر میں تھوڑا سا زور دے رہا ہوں. انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ زبان حال سے یہ کہے کہ سمعنا و اطعنا وقالوا سمعنا و اطعنا. ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں، مرد ہو یا عورت، کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم اطاعت کرتے ہیں. ہم نے اصل میں ہم بگڑ گئے ہیں اور گزشتہ قوموں کے نقش قدم پر چل رہے. لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم ضرور پیروی کرو گے جو تم سے پہلے امتیں گزر چکی تھی. اس کی آیت کے بہاف پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اور وہ کیا کہتے تھے؟ ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے. آج ہمارا یہ ایک رویہ ہے. اس میں تو کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے مجھے. سمعنا و عصانا، مرد ہو یا عورت، اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ میں سنتا تو ہوں لیکن میں مانوں گا نہیں. اور ہمارا تو دیکھیں ایک رویہ ہے کہ ہم بھٹک گئے ہیں. اللہ کے راستے کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں. دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے اور رخ بھی ہمارا ظاہر کی طرف ہے. آج کا مسلمان ظاہر کے لیے، دنیا کے لیے زندہ ہے. بس ختم بات. لم یرید الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ. اچھا ایک آیت میں یہاں آپ کو ضرور پڑھ کے سنانا چاہوں گا. ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. واطمأنوا بہا، اس پر مطمئن ہے. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو میری آیات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں آپ کو صرف خوشخبری دے رہا ہوں جہنم کی. بس دنیا کی زندگی پر ہم راضی ہیں. دیکھیں قرآن کے ترازو میں اپنے آپ کو تولا کریں. لا یرجون لقاءنا، اللہ کی ملاقات، یہ تو کوئی نیا جملہ ہے. صرف میرے سامعین ہی جانتے ہیں کہ میں اکثر آپ کو امید دلاتا رہتا ہوں اللہ کی ملاقات کی اور کوشش کی. باقی تو ایسی بات نہیں سنائی دیتی ہمیں معاشرے میں. تو خیر میں تو اپنی بات کر رہا ہوں اور اس معاشرے کی بات کرو. اللہ سے یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے. اللہ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا. اس کے علاوہ تو کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے. تو سلامتی کے گھر کیا ہے؟ جنت. جنت میں کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات. مین نعمت کیا ہے وہاں کی؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کا تقرب. سبحان اللہ. تو ہماری تو یہ امید ہے ہی نہیں. ہاں جنت کی جو نعمتیں آپ سن رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو لیکن کوئی ارادہ تو نہیں ہے، بس سنتے ہی ہیں. حور ہوں گے، غلمان ہوں گے، یہ ہوگا، نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، یہ آپ سن لیتے ہیں لیکن آپ کا یقین نہیں آتا. بہرحال شیطان کا رویہ کیا ہے کہ میں نے سنا اور میں نہیں مانتا. وہی شیطانی راستے پر ہم چل رہے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم نہیں مانتے. دیکھیں آج دین، میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو کہا تھا، بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دین کی جب بات آتی ہے تو کسی چیز، دین کی کسی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں. نہ کلمہ طیبہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ عبادت، نہ دین اسلام کو جانتے ہیں، نہ دین کا مطلب جانتے ہیں، نہ کلمے کا مطلب جانتے ہیں. نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے. لم یرید الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ تو کوئی مقصود ہے نہیں ہمارا. آپ دیکھ لیں عام معاشرہ، یہ 2021 کی میں بات کر رہا ہوں، اپریل کا مہینہ ہے. عام معاشرہ آپ دیکھ لیں، آپ کا جو میڈیا ہے کیا ہے، جو پرائم ٹائم ہے شام کو جب یہ آپ کے
دانشور بیٹھ جاتے ہیں، بس دنیا ہی کی باتیں. ایک اینکر ہوتا ہے، خاتون ہوتی ہیں یا وہ، اور آپ دیکھ لیں بس ساری دنیا کے معاملات کس لعنت میں پڑ گئے ہیں ہم. لم یرد الا الحیات الدنیا، کوئی اور موضوع ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اسی میں ہماری دلچسپی ہے، اسی میں بس. بہرحال شیطان کا نقش قدم کیا ہے کہ میں نہیں مانتا، میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں. آج ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر قرار دیتا ہے. میں بہتر ہوں، میری سوچ ٹھیک ہے، میرا عمل ٹھیک ہے، بس میں آپ کو یہ کہتا رہتا ہوں. بہرحال وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. عقل استعمال کر لی حکم کے مقابلے میں. ہم بھی عقل استعمال کرتے ہیں تو شیطان کے ساتھی ہو گئے، شیطان کی ذریت ہو گئے. آپ برا نہ مانیں، شیطان کی اولاد ہے، وہ بھی عقل استعمال کرتا ہے، ہم بھی. یہ دنیا اللہ کے راستے سے اگر ہم بھٹک گئے ہیں اور ہمارا رخ دنیا کی طرف ہو گیا ہے تو یہ ہم عقل کو استعمال کر رہے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون. خیر پھر اس نے کہا کہ ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، کیا یہ وہ شخص ہے کہ آپ نے اسے مجھ پر فضیلت دے دی. بس اڑ گیا، ہماری گردن میں بھی سریا آ گیا ہے، اس کی گردن میں بھی سریا آ گیا. معافی نہیں مانگی، ہم بھی معافی مانگ. افلا یستغفرون افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا اللہ کی طرف یہ رجوع نہیں کرتے اور اسے معافی نہیں مانگتے؟ نہیں، ہم نہیں مانگنے کے لیے تیار. استغفار زبان سے کہہ لیں گے. ہمارے علماء جو ہیں، بعض علماء 5000 کا مجمع ہوگا، معافی مانگتے ہو؟ ہاں مانگتے ہیں، جاؤ تم سب جنتی ہو. یہ کوئی طریقہ ہے معافی کا؟ منزل کا پتہ نہیں ہے، معافی مانگ کس چیز سے معافی؟ ایسی افسوس ہوتا ہے نا ایسی باتوں پہ جو آپ ہمارے بعض علماء کرام پھیلا رہے ہیں. بس 5000 کا مجمع ہے، معافی مانگتے ہو؟ مانگتے ہیں، جاؤ تم سب جنتی ہو. کوئی طریقہ ہے؟ معافی کے تو الگ وہ ایک طریقہ کار ہے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا. ندامت، پہلے ندامت، پھر استغفار، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، پھر اصلاح اعمال و اصلاح، اور پھر مستقل اس راستے پر آپ چلیں تو یہ ہوتی ہے توبہ. ورنہ توبہ تو زبان سے آپ کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور وہ بھرے مجرے میں معافی مانگتے ہو، توبہ کرتے ہو، توبہ کرتے ہیں جی بس تم جنتی ہو، جاؤ باہر. اچھا جی، تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ شیطان نے حکم سے انکار بھی کیا اور پھر اس پر اصرار کیا. مومن کی یہ شان نہیں ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ جب اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، غلطی ہو جاتی ہے. غلطی ہو سکتی ہے، انسان جذبات میں آ سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی پر اصرار، گناہ پر اصرار، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. مومن کی یہ شان نہیں ہے. ہم تو غلطی کر رہے ہیں اور غلطی کو غلطی نہیں کہہ رہے، اس پر اصرار ہے ہمارا. آج عام طور پہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، رشوت ہے. یہ تمام اداروں میں رشوت عادت ثانیہ بن گئی ہے. دفتر میں آنے کے پیسے لیں گے اور لوگوں کا کام کرنے کے الگ پیسے لیں گے. حالانکہ حکومت تو ان کو لوگوں کے کام کی، لوگوں کی خدمت کے پیسے دیتے ہیں،
لیکن خدمت کی اجرت وہ لوگوں سے لیتے ہیں، باقاعدہ ریٹ ہیں ہر چیز کے. آپ جائیں، ایسے ادارے موجود ہیں عام طور پہ، پیسوں پہ کام ہوتا ہے سارا. نوکریاں بھی بکتی ہیں، تھانے بکتے ہیں، نوکریاں بکتی ہیں، سائل جو ہے عدالت انصاف بکتا ہے انصاف بکتا ہے. تو بہرحال اس کو آپ دیکھیں تو خیر شیطان نے نہ مانا، معافی بھی نہ مانگی. انسان سے جب غلطی ہوئی قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم سے غلطی ہوئی، خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، لیکن جب احساس ہوا کہ غلطی ہوئی معافی مانگنے لگے. ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ نے اللہ ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو نقصان میں پڑ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر معاف کر دیا. غلطی انسان سے ہوتی ہے. بہرحال مضمون آ رہا ہے قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ. اب شیطان دشمن بن گیا انسان کا، انسان کی وجہ سے مردود ہو گیا اور اب انسان کا دشمن بن گیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا اور اس کو ایک اپنی ملاقات، اپنے دیدار اور اپنے تقرب کے شرف سے نوازنا چاہا، تب اسے انسان بنایا. اب شیطان کو تو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ اللہ اس کی منزل ہے اور یہ اللہ کے راستے پر چل کر اللہ تک پہنچے گا. تو اس نے پھر چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. اے اللہ تعالیٰ تیری طرف جو سیدھا راستہ آتا ہے میں اس پر بیٹھوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. دوسری جگہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے میں ان پہ حملے کروں گا اور اکثر کو آپ شکر گزار نہ پائیں گے. آج اکثریت دنیا میں ناشکروں کی اکثریت ہے. مسلمانوں کی تو کوئی جماعت ہے ہی نہیں، مسلمانوں کی تو کوئی جماعت ہے نہیں. بہرحال تو اچھا اس میں تھوڑا سا غور کیجئے. لَأَحْتَنِكَنَّ یعنی ایک تو عمر کی مہلت مانگی، لَإِنْ أَخَّرْتَنِي کا مطلب آپ نے اگر مجھے مہلت دی. دوسری جگہ کہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے عمر دے قیامت کے دن تک. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تمہاری عمر ہوگی. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر آپ نے مہلت دی مجھے قیامت کے دن تک، اب میں اس کا دشمن ہوں، اس کی میں بیخکنی کروں گا. لأحتنک، اس آدم کی اولاد کی میں بیخکنی کروں گا، جڑ سے اکھاڑ دوں گا ان کو. آج شیطان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، امت مسلمہ کو جڑ سے اکھاڑ کے اللہ کے راستے سے دنیا کے راستے پر ڈال دیا ہے. اور الا قلیلہ، تو قلیل تعداد سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود تھے، تعداد قلیل تھی، نہ جماعت بنی نہ اس کی اللہ کی نصرت کے مستحق ہوئے. وہ مدینے میں جب گئے جماعت بنی حضور کی امامت میں، تب پھر امداد آئی، اجازت بھی ہوئی کہ اب لڑو، میں تمہاری مدد کروں گا. تو ہمیں تو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے. بہت افسوس سے میں بات کر رہا ہوں، کوئی فخری انداز میں نہیں کہہ رہا. آج کا مسلمان، اس تمام 1 ارب 50 کروڑ مسلمان ہیں، جڑ سے اکھاڑ کے اللہ کے راستے سے دنیا کے راستے پر ڈال دیا ہے شیطان نے ہمیں. کوئی تصور ہی نہیں ہے اللہ کی، خالص اللہ کی بندگی کا، خالص اللہ کی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسجد کے ممبر سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھ رہی. وہاں تو ایمان باللہ کی بات ہی نہیں ہوتی.
وہاں تو زیادہ تر باتیں فروعی ہوتی ہیں، قصے کہانیاں، فروعی باتیں بس۔ ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو بخشے ایک امام تھے، تو ان کی تقریر کا ایک بس لگا بندہ انداز تھا۔ وہ یعنی خطبہ اور اس کے بعد کچھ آیات پڑھ دیں، کچھ حدیث شریف پڑھ دی، پھر کچھ نعتیہ اشعار پڑھ دیے، اور پھر کچھ فارسی کے اشعار کلام پڑھ دیے، اور پھر بعد میں وہ مخاطب ہوتے تھے۔ اور مخاطبت میں کیا تھا، کچھ روایتی سی باتیں ہوتی تھیں، کچھ قصے کہانیاں ہوتے تھے، آخر میں بس دعا ہو جاتی تھی، قصہ ختم ہو گیا۔ آپ دیکھ لیں، بس ایک روایت رہ گئی ہے، دین ایک روایت ہے، کوئی حقیقی دعوت دین کی آواز نہیں اٹھ رہی مسجد کے منبر سے، خالص اللہ کی بندگی کی دعوت نہیں ہے، فروعی باتیں ہیں، اختلافی مسائل ہیں، اختلافی باتیں ہیں۔ آج یوٹیوب پہ وہ کلپ بڑے ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں جس میں آپ دین کے اختلاف کی باتیں کریں، یا مناظرے کریں، یا باتیں کریں، اور ان لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے جو دین کے اختلافی مسائل کو زیر بحث لا کر لوگوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں، ملینز میں تعداد ہے، اور درس قرآن میں دلچسپی نہیں ہے، اختلافات کی باتیں، اختلاف یہ اور وہ، میں اس کی اب آپ کو زیادہ ہنٹس نہیں دے سکتا۔ عام طور پہ قصے کہانیاں، دین میں اختلافات، مناظرے، مقابلے، یہ اور وہ، آپ خود دیکھ لیں کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہم کر رہے ہیں۔ بہرحال تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 63 میں، اذهب، ٹھیک ہے تم جاؤ، فمن تبعک منہم، جو بھی تمہاری پیروی کرے گا ان میں سے، یعنی تمہارے نقش قدم پر چلے گا۔ دیکھیں اس بات پہ ذرا غور کریں، قال اذهب فمن تبعک منہم، شیطان کی پیروی کون کرتا ہے؟ شیطان کی پیروی ہے کیا؟ اللہ کے حکم کو نہ تسلیم کرنا، من چاہی زندگی گزارنا۔ ہم سب آج نفس و شیطان کے پیروکار ہیں کہ نہیں؟ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے، من چاہی زندگی ہم گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، اس پر اصرار ہے ہمارا۔ من چاہی زندگی یعنی انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، اس بات پر ہمارا اصرار ہے۔ دیکھیں آج اجتماعی طور پہ آپ دیکھیں، پاکستان میں کوئی آواز ایسی نہیں ہے، کچھ مذہبی سیاسی پارٹیاں ہیں، اور کچھ صرف مذہبی پارٹیاں ہیں۔ دعوت اللہ حقیقی انداز میں نہیں ہے۔ مذہبی سیاسی جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم پہلے الیکشن لڑیں گے، پھر اسلام آباد جائیں گے، وہاں پہ ہمیں حکومت ملے گی، پھر ہم اسلام کو نافذ کریں گے۔ اور ان کی جماعت میں ایک اقلیتی ونگ ہے، ایک شیعہ ونگ ہے، اور ایک عیسائیوں کا ونگ ہے، ایک یہودیوں کا ونگ ہے۔ یہودی تو میں نے اپنے آپ سے کہہ دیا، لیکن عیسائیوں کے تو ہیں، کیونکہ پاکستان میں یہودی اتنے نہیں ہیں، تو عیسائیوں کا ونگ تو ہے اس جماعت میں، جو مذہبی جماعت ہے۔ سب کو انہوں نے ملا لیا اپنے ساتھ۔ منزل کیا ہے؟ اسلام آباد۔ چلو چلو اسلام آباد چلو، چلو چلو اسلام آباد چلو۔ تو بہرحال شیطان کی پیروی کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی، یہ شیطان کی پیروی ہے۔ دیکھیں دو ہی راستے ہیں، یا آپ اللہ کے بندے ہیں یا آپ نفس و شیطان کے بندے ہیں۔ لیکن اگر آپ نفس و شیطان کے بندے ہیں تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فمن تبعک منہم، جو بھی تمہاری پیروی کرے گا اے شیطان، تمہارے راستے پر چلے گا، تو تم سب کا ٹھکانہ جہنم، پوری جزا ہے۔ جزاء موفورا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. ترجمہ سنا دیں. اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، تو انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا. قال ااسجد لمن خلقت طینا، اس نے کہا کہ کیا میں سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، تو پھر شیطان نے کہا کہ کیا یہ وہ ہستی ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دے دی ہے. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر اے اللہ اگر آپ نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اس کی پوری نسل کی بے خونی کر ڈالوں گا، لیکن تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ جائیں گے. قال اذهب فمن تبعك منهم، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اپنا کام شروع کرو، اور جو تمہارے راستے پر چلا، جس نے تمہاری پیروی کی، فإن جہنم جزاکم جزاء موفورا، تو تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. اور از راہ طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. خدا نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.